پہلے تو آپ قسم کے بارے میں سمجھیں، کیونکہ یہ عیسائی اور غیر مسلم بہت اعتراض کرتے ہیں کہ ایک طرف تو اسلام کہتا ہے کہ اللہ کے سوا جس نے کسی دوسرے کے نام کی قسم اٹھائی وہ مشرک ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، قسم تو اللہ کے نام کی ہونی چاہیے، اللہ سے بڑا کون ہے؟ اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قسمیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، جو کلمہ گو ہیں وہ پہلے ہی مانتے ہیں کہ اس کی باتیں سچ ہیں، ایمان لا چکے ہیں، ان کے سامنے قسم کا کیا فائدہ؟ اور جو غیر مسلم ہے وہ تو مانتے ہی نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، وہ کب مانیں گے کہ اللہ نے قسم اٹھائی؟ اور پھر قسم اٹھاتا آدمی اپنے سے زیادہ اعلیٰ چیز کی، اللہ کئی لوگ رسول اللہ کی، کوئی کعبے کی، اپنے سے بڑھ کر کی قسم، اللہ سے بڑھ کر کون؟ طرح طرح کے سوال ہیں جو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھائے اپنی تفسیر میں، میں نے اشارہ کر دیا کیونکہ بچے جو غیر مسلموں سے باتیں کرتے ہیں نا ان کے ذہن میں بھی ہونا چاہیے، قرآن میں جگہ جگہ والتین والزیتون قسمیں ہی قسمیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ پر انہوں نے بھی ایک کتاب اس پر لکھی، اور ہمارے دور میں مولانا حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک مشکل کتاب لکھ دی، اردو ترجمہ بھی کر دیا اسرائی صاحب۔ انہوں نے کہا یار یہ قسمیں جو قرآن کی ہیں یہ وہ قسمیں نہیں جو عام طور پر ہم اپنے جھگڑوں اور مقدموں میں اٹھاتے ہیں، وہ ہوتا کہ گواہ کوئی نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں پھر اٹھاؤ قسم کسی معبود اور مقدس شے کی جس کو تم سمجھتے ہو کہ جھوٹ بولو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، وہ سب سے اعلیٰ تو اللہ ہی ہے، اس لیے قسم اٹھاتے ہیں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اللہ جانتا ہے، اس کو ہر شے کر میں سچ بول رہا ہوں، بہت بڑی بات ہوتی۔ یہ قسمیں جو قرآن مجید کی ہیں یہ وہ نہیں ہیں، یہ تقدیس اور تعظیم کی قسمیں نہیں، یہ استدلال کی قسمیں۔ فکرہ بولتے ہیں سادہ تو یہ ہوگا کہ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں، دلیل ہے، مکمل فکرہ اس طرح بول دیں گے، اور اگر مختصر کریں تو قسم ہے سورج کی، قسم ہے چاند کی، مقصد کیا کہ یہ لائن لگی ہے، ان چیزوں پر غور کرو، ان کو دیکھ لو، جو آگے بات آ رہی ہے ان چیزوں میں اس کی گواہی ہے، ثبوت ہے، دلیل ہے۔ کہیں آ جاتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وہ مکمل ایک فکرہ ہوتا، وہی بات اگر ہو جاتی ہے کہ آسمان و زمین اور دن رات کی قسم ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ گواہ کھڑے ہیں، ان سے پوچھ لو، یہ شہادت کی استشہاد کی قسم ہوتی ہے کہ دلیل ہوتی ہے ان میں، یہ کوئی مقدس شے نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ بالکل گھٹیا چیز کی قسم بھی اٹھا دی جائے، اس سے اگلی بات کا ثبوت نہیں نکلتا۔ آپ دیکھیں قرآن میں ایک موقع پر تو اتنا عام کر دیا، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، میں قسم اٹھاتا ہوں ہر شے کی جو تمہیں نظر آ رہی ہے اور جو تمہیں نہیں نظر آ رہی، سب کچھ آ گیا، گندے مندے سب، کہ میری یہ ساری مخلوق جو ہے نا اس کو دیکھ لو، اس پر غور کرو، میں جو کہتا ہوں کہ میں برحق خدا ہوں، قیامت آنے والی سب کی دلیلیں ان میں موجود ہیں۔ تو کہیں فکروں کی شکل میں ہے کہ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں، دلیلیں ہیں، کہیں کیا دیا جاتا ہے یہ چیزیں گواہ ہے، مطلب یہ ہوتا کہ یہ بیان کر رہی ہیں کہ جو کچھ ہو رہا سچ ہے۔ اب یہاں والعصر میں مراد ہو گئی کہ زمانہ پر تم غور کرو تو اس سے تمہیں پتہ چلے گا کہ انسان خسارے میں جا رہا ہے، زمانہ بول بول کر بآواز بلند کہہ رہا ہے کہ بے وقوفو نقصان میں جا رہے ہو۔ تو ایک تو یہ قسمیں جو ہے نا یہ سمجھ لینا کہ یہ استدلال اور استشہاد کی قسمیں، ان میں کوئی ضروری نہیں کہ وہ چیزیں مقدس ہوں، اعلیٰ ہوں، نہ، بس یہ ہے کہ جس چیز کے لیے قسم کھائی گئی ہے اس دعوے کی دلیل ان میں ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہے ثابت کر رہی ہیں آنے والی بات۔ اور دوسرا والعصر جو ہے زمانے کے لیے بہت سے الفاظ ہیں، دہر بھی ہے، زمان بھی، سب کچھ آتا، مگر عربی زبان میں جب عصر بولتے ہیں نا، عصر ویسے آپ کو پتا ہے کہ کپڑا نچوڑنے کو کہتے ہیں، کوئی چیز جو نا گیلی ہو تو اس میں پانی نچوڑنا ہو یا کسی چیز کو نچوڑنا ہو، عصر کہتے ہیں۔ تو اس میں دو معنی ہوتے ہیں، جب زمانے کے لیے عصر بولا جائے نا تو میں زمانہ نہیں، ٹائم تو دہر بھی ہے، زمان بھی ہے، مگر یہ جو ہے نا کہ عصر یہ ہے کہ وقت تیزی سے گزر رہا، دو معنی ہوتے ہیں اس میں، مزین اور سرعتن، تیزی سے گزرتے جانا۔ اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ تیزی سے گزرتی ہوئی عمر کو دیکھو، گھاٹے میں جا رہا ہے، عمر کھڑی نہیں ہے، یہ کوئی جامد اور اپنی جگہ رکی ہوئی چیز نہیں، تیز ریل دے وانگراں عمر جاندی سدا برش دے وانگنی گری رہی۔ اگر تم سمجھا نا یہ درخت کی قلعہ کھڑی ہے، نادان، اب ہم بیٹھے تھے 1.5-2 گھنٹے گزر بھی گئے، اور ہم ساری دنیا کی دولت خرچ کریں واپس نہیں آ سکتے۔
اس لیے والعصر کے معنی میں ہوگا تیزی سے گزرتا ہوا وقت. یہ تمہیں آگاہ کر رہا ہے، ہوشیار کر رہا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، یہ دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا، اور یہ اتنا بڑا خسارہ جس کی تلافی نہیں ہو سکے. تو واقعی انسان اپنی زندگی پر غور کرے، کتنی تیزی سے گزر رہی ہے، اتنی جلدی گزر رہی ہے. وہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیچارے اعلان کر گئے، خیر کن ہے فلان و غنیمت شمار بن، اور اللہ کے بندے کچھ نیک کام کر لے اور وقت کو غنیمت جان، جہاں پیش کر کے بانگ برا فلاں اما، اس سے پہلے کہ یہ آواز آ جائے کہیں سے کہ فلاں نہیں رہا، اعلان ہو جائے گا کہ فلاں تو یار فوت ہو گیا، تو اس سے پہلے کچھ کر لے. اور اسی لیے دنیا کے سب عقلمند وہ نیک ہیں. یہ بات ہے، وقت کے بارے میں رو رہے ہیں. بدماش بھی کہتے ہیں یار یہی وقت ہے، کرنا کر لو، عیش کرو، پھر کیا وقت ملے گا. سب اسی بارے میں سوچ رہے ہیں کہ وقت پھر ہاتھ نہیں جائے گا. ہوں سمجھ لئی مورخا ہے ہی ویڑا، وقت کھترا ہاتھ نہ آئے. کیسی بدنام ہے ہیر بادشاہ، مگر آخر میں جو نچوڑ نکالا کہ بھئی یہ ہیر جو ہے نا یہ تیری روح ہے، اور جو رنگ ہے یہ تیرا جسم ہے. ان کی محبت ہو جاتی ہے. پھر شادی کے وقت کھیڑے لے جاتے ہیں، وہ فرشتے ہیں جو روح کو نکال کر لے جاتے ہیں، یہ جسم پہ روتا رہ جاتا. سارا ایک صفحے میں سمجھا دیا. تو اس میں پھر یہ بات کہی، ہوں سمجھ لئی مورخا بیوقوف، اب وقت تک سمجھ لو، ہوں سمجھ لئی مورخا ہے ہی میرا، وقت کھترا ہاتھ نہ آئے. جب گزر ہی جائے گا وقت، پھر وہ ہاتھ نہیں آئے گا، پچھتاتے رہ جاؤ. من نمی گوئم زیاں کن یا بفکر سود بھائی. ایک دانا کہتا میں نہیں کہتا کہ نفع کر یا نقصان کر، یہ تیری مرضی ہے. جو کچھ کرنا ہے نا ہر چخاہی زود کن، جلد کر لے پھر یہ وقت ملے گا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لفظ ہی ایسا بولا وقت کے بارے میں، مزین اور سراتن، دو مفہوم اس میں ہوتے ہیں. گزرتے جانا تیزی سے، یہ بات ہوتی ہے کہ جو تیزی سے گزرتا جا رہا نا وقت، اس کی طرف دھیان کر. ان الانسان لفی خسر، کہ جو اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے گزرتا جاتا. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی. اسی طرح بے وقوف اپنی عمر گزارتے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، نتیجہ بھگتنے لگتے ہیں. تو تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی طرف اگر دھیان کرے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ رکھتے ہیں، میرے والد مرحوم جو کہتے ہیں کہ مجھے اس صورت کی سمجھ اس دن آئی جب میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ برف بیچ رہا تھا. تو اس طرح صدا لگا رہا تھا، بجائے کہنے کے برف خریدو، وہ کہتا تھا یار رحم کرو اس آدمی پر جس کا سرمایہ جو ہے گھلتا جا رہا، اگر تم نہیں خریدو گے تو میری برف تو گھل جائے گی. پھر تو اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ یہ بات اصل میں انسان کی عمر کی ہے، یہ فائدہ نہیں اٹھاتا، یہ تو گھلتا جا رہا برف کا. تو ان الانسان لفی خسر، جو اس قیمتی وقت کو جو تیزی سے گزر رہا نہیں برتتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ سارے میں. عمر یہ نہیں کہ صرف گزر گئی وہ بال بن جائے گی، لعنت کا توق بن کر گلے میں چمٹ جائے گی کہ اتنا وقت دیا تھا کس میں گزار کر آئے ہو.